سرکار دو عالم پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی دی تھی کہ علی علیہ السلام کی داڑھی سر کے خون سے رنگین ہوگی۔ مولا کائنات مولا امام علی علیہ السلام ایک مرتبہ بیمار ہوئے اور شیخین انہیں دیکھنے کے لیے گئے تو حالت سکین دیکھ کر نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ شاید علی نہ بچیں۔ آپ نے فرمایا ابھی علی کو موت نہیں آئے گی۔ علی علیہ السلام دنیا کے تمام رنج و غم اٹھانے کے بعد تلوار سے شہید ہوں گے۔ مولا کائنات مولا امام علی علیہ السلام فرماتے تھے کہ میرے سر اور میری داڑھی کو خون سے جو رنگین کرے گا وہ دنیا میں سب سے زیادہ بدبخت انسان ہوگا۔ دنیا کے سب سے بدبخت ترین انسان عبد الرحمن بن ملجم نے کوفہ پہنچ کر 1000 درہم کی ایک تلوار خریدی اور اسے زہر میں بجھا لیا اور موقع کی تلاش میں کوفہ کے گلیوں کے چکر لگانے لگا۔ اسی دوران میں ایک دن اس کی نظر ایک حسین عورت پر جا پڑی جس کا نام قطامہ بنت نجبہ تھا۔ ابن ملجم اس عورت کا بے دام غلام بن گیا اور یہاں تک کہ بات عقد تک جا ٹھہری۔ جب مہر کی گفتگو ہوئی تو اس نے کہا کہ میں 3000 اشرفیاں اور حضرت علی کا سر لوں گی۔ حضرت علی کا سر اس لیے لوں گی کہ انہوں نے اسلامی جنگوں میں میرے باپ اور بھائیوں کو قتل کیا ہے۔ ابن ملجم نے جواب دیا کہ مجھے منظور ہے، خدا کی قسم تم نے تو ایسی چیز مانگی ہے جس کے لیے میں خود اس شہر میں بھیجا گیا ہوں۔ ابن ملجم نے کہا کہ البتہ تجھے بھی اپنے وعدے کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ اس عہد و پیمان اور وعدہ وعید کے بعد ابن ملجم تگ و سعی اور کوشش اور جدوجہد میں مشغول ہو گیا۔ ابن ملجم کی امداد کے لیے شبیب ابن بحیرہ اشجعی بھی تھا۔ قطامہ نے اور کئی اشخاص اس کی مدد کے لیے مہیا کر دیے۔ قطامہ نے ایسا مہر مانگا تھا جس کی مثال عرب و عجم میں نہیں۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے زمانہ شہادت قریب ہونے پر کئی بار اپنی شہادت کا اشارہ فرمایا۔ منقول ہے کہ ایک دن آپ علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ناگہاں امام حسن علیہ السلام دوران خطبہ آ گئے۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے پوچھا بیٹا آج کون سی تاریخ ہے اور اس مہینے کے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ مولا امام حسن علیہ السلام نے فرمایا بابا جان 13 دن گزر چکے۔ پھر مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے مولا امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کر کے پوچھا بیٹا اب مہینہ کے ختم ہونے میں کتنے دن باقی رہ گئے ہیں؟ مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بابا جان 17 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ عنقریب قبیلہ مراد کا ایک نامراد میری داڑھی کو سر کے خون سے رنگین کر دے گا۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام کا اصول یہ تھا کہ آپ ایک دن کے اپنے بیٹوں کے ہاں افطار کیا کرتے تھے اور صرف ایک لقمہ تناول فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی حضرت بی بی سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ میں عنقریب تم لوگوں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ بات سن کر بی بی سیدہ رونے لگیں۔ آپ نے فرمایا کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں بیٹی، میں نے آج رات خواب میں سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ میرے سر سے غبار صاف کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم تمام فرائض ادا کر چکے ہو، اب میرے پاس آ جاؤ۔ جس رات کی صبح کو آپ کو شہید ہونا تھا اس رات میں آپ نہیں سوئے۔ یہ رات آپ کی اس طرح سے گزری کہ آپ تھوڑی تھوڑی سی دیر کے بعد مصلے سے اٹھ کر صحت خانہ میں جاتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے کہ میرے آقا سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ لکھا جاتا ہے کہ جب نماز صبح کے ارادے سے آپ باہر نکلے تو صحن خانہ میں بدخوں نے دامن تھام لیا اور شور مچانے لگیں۔ کسی نے روکا تو آپ نے فرمایا ان کو مت روکو، یہ مجھ پر نوحہ کر رہی ہیں۔ پھر آپ دولت سرا سے برآمد ہو کر داخل مسجد کوفہ ہو گئے اور گلدستہ اذان پر جا کر اذان دی۔ اس کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب آپ سجدہ اول میں گئے نامراد ابن ملجم مرادی نے سر اقدس پر تلوار لگا دی۔ یہ تلوار اسی جگہ لگی تھی جس جگہ جنگ خندق میں عمر بن عبدود کی تلوار مولا کائنات امام علی علیہ السلام کے سر پر لگ چکی تھی۔ ضرب کے لگتے ہی آسمان سے آواز آئی الا قتل امیر المومنین،
آگاہ ہو جاؤ کہ امیر المومنین قتل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ زمین پر لوٹنے لگے اور زخم پر مٹی ڈالنے لگے اور بولے فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم میں نے حیات ابدی پالی اور کامیاب ہو گیا۔ ضرب لگانے کے بعد ابن بلجم بھاگا، لوگوں نے تعاقب کیا۔ آپ علیہ السلام کو خون میں نہایا ہوا دیکھ کر اولاد و اصحاب نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا بس رو چکو اور مجھے گھر لے چلو۔ یہ سن کر مولا امام حسن علیہ السلام نے، مولا امام حسین علیہ السلام نے اور مولا عباس علیہ السلام نے ایک گلی میں ڈال کر آپ کو گھر تک پہنچایا۔ گھر پہنچ کر آپ نے صبح کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے صبح تو گواہ رہنا کہ میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی اور خدا اور رسول کی کوئی مخالفت مجھ سے نہیں ہوئی۔ طبیب نے مولا امام علی علیہ السلام کا زخم دیکھ کر کہا کہ جتنا ہو سکے مولا کو دودھ پلایا جائے۔ بس یہ خبر سننی تھی کہ سب کے سب یتیم بچے دودھ اٹھا کر مولا امام علی علیہ السلام کے دروازے پر آ گئے۔ علاج کرنے والوں نے ہر طریقے سے علاج کی کوشش کی لیکن کوئی علاج کارگر نہ ہوا، کیونکہ آپ کو ایسی زہر سے بجھی ہوئی تلوار سے زخمی کیا گیا تھا کہ سارے اہل مصر کے لیے کافی تھی۔ زخم کو جس پر شہادت ہوئی کثیر بن عمر سکونی جو شاہان ایران کا طبیب خاص رہ چکا تھا، اس نے بتایا کہ زخم دماغ تک پہنچ چکا ہے اور اب صحت بحال ہے۔ تاریخ کامل ابن اسیر میں ہے کہ انتقال کے وقت آپ نے نصیحتیں اور وصیتیں فرمائیں جو تقوی اور پرہیزگاری، عبادت، صلہ رحمی وغیرہ سے متعلق تھیں۔ پھر ایک نوشتہ لکھ کر دیا اور بعض کتب تواریخ میں ہے کہ آپ کی خدمت میں شربت پیش کیا گیا تو مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے تھوڑا سا شربت پی کر قاتل کو بھجوا دیا۔ بی بی سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے ابن ملجم سے کہلوا کے بھیجا کہ اے دشمن خدا، تو نے امیر المومنین کو قتل کر دیا۔ تو اس نے جواب دیا کہ امیر المومنین کو نہیں، میں نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے اور ایسی تلوار سے قتل کیا ہے کہ جسے 1 ماہ تک میں زہر پلاتا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے آخری وقت اپنے سب بیٹوں کو بلا کر مولا امام حسن علیہ السلام اور مولا امام حسین علیہ السلام کی اطاعت اور امداد کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ فرزندان رسول ہیں۔ جن بیٹوں کو ہدایت دی تھی ان کی تعداد 12 تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی تمام اولاد اور ازواج کو امام حسن علیہ السلام کے سپرد کیا۔ مولا عباس علمدار علیہ السلام کو مولا امام حسین علیہ السلام کے حوالے کیا اور فرمایا کہ یہ تمہارا غلام ہے، کربلا میں یہ تمہارے کام آئے گا۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے امر خلافت مولا امام حسن علیہ السلام کے سپرد کیے۔ مولا امام حسن علیہ السلام مولا کائنات امام علی علیہ السلام کی وصیت کے مطابق امام برحق اور خلیفہ وقت قرار پائے۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد مولا امام حسن اور مولا امام حسین علیہ السلام اور آپ کی اولاد کے ساتھ تمام کے تمام دنیا والے بھی یتیم ہو گئے۔